آیت نمبر 63 سورہ زمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایها الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم. حضرات محترم، مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب ہم آپ کو دولت دیتے ہیں. یہ آواز آ رہی سب کو؟ پیچھے آ رہی آواز سب کو؟ مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب ہم آپ کو دولت دیتے ہیں، عورت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کریں. یعنی ہمارے معبودوں کے متعلق یہ نہ کہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. بس اتنی بات ہے. یہ نہ کہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ کہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ہم آپ سے راضی ہیں، دولت دیتے ہیں، عورت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، یہ ہم آپ سے راضی ہیں، آپ کی ہماری صلح ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ پاک نے سورہ کافرون نازل فرمائی اور یہ آیت قل افغیر اللہ یہ نازل فرمائی. سورہ کافرون میں اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، محبوب کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. کہتے ہو نا یہ بھی کچھ کر سکتے، میں نہیں کہہ سکتا. میں یہی کہوں گا یہ کچھ نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو کرتا ہے کون کرتا ہے اللہ، میں نے یہی کہتا تھا. اور یہ آیت میں نازل فرمائی کہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. محبوب کہہ دو کہ اے جاہلو، تم اللہ کے علاوہ مجھ کو اوروں کی عبادت کی دعوت دیتے ہو. اے جاہلو، تم مجھ کو اللہ پاک کے علاوہ اوروں کی عبادت کی دعوت دیتے ہو. یہ کبھی سوچنا بھی نہ، یہ نہیں ہو سکتا، میں اللہ ہی کی عبادت کروں گا. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کسی کو کچھ نہ کہو. عام لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی، کسی کو کچھ اپنی جگہ صحیح ہو تو اپنی جگہ صحیح ہے، اپنی قبر جانا انہیں اپنی قبر جانا. کسی کو کچھ نہ کہو، کمپرومائز ہونی چاہیے، سب کو ناز سانس لے کے چلنا چاہیے، مسلح ہونا چاہیے، مسجد پرست ہونا چاہیے آدمی کو. یہ بڑا لوگ کہتے ہیں. یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ اب کہہ دو قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس چیز کی تم عبادت کر میں اس کی عبادت کریں. یہ توڑ ہے کہ نا. لکم دینکم ولی دین، بس لکھی ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے بس. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ توڑ ہے کہ نا. اب جوڑ کے بغیر لوگ رہتے ہی نہیں، جوڑ کرو. کافر مشرک سے کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اور دوسری آیت محبوب کہہ دو
افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو، یہ جاہل مذاکر نا قرآن میں اللہ کے نبی نے کس کو کہا ہے؟ کافروں کو، کافروں کو کافر کہا نبی، اللہ نے کہلوایا، بلکہ اللہ نے کہلوایا کافروں کو کافر اور کافروں کو جاہل کہلوایا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو یہ کہنا بھی پڑ جائے نام لے کے نہ کہو، یہ نام لیا جا رہا ہے کہ نا؟ اللہ کے نبی نے نام لے کے کافروں کو کافر کہا ہے، نام لے کے کافروں کو جاہل کہا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن جو ہے، قرآن نے کافر کو کافر کہا ہے، قرآن نے مشرک کو مشرک کہا ہے، منافق کو منافق کہا ہے، قرآن نے ظالم کو ظالم کہا ہے اور فاسق کو فاسق کہا ہے، مجرم کو مجرم کہا ہے اور مومن کو مومن کہا ہے، متقی کو متقی۔ قرآن کھیڑے کرتا ہے، ونڈ کرتا ہے، گول گول باتیں نہیں کرتا کسی کی سمجھی میں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بتاتا کہ وحی کی گئی محبوب آپ کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ پاک نے یہ وحی فرمائی، آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے اس بات کی، اور آپ جو پہلے پیغمبر رسول ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی۔ ہاں کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، محبوب اگر آپ نے بھی شرک کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ کیسی ہے آگے دیکھو، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور شرک کر کے آپ خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ ہاں اللہ پاک فرما رہے کہ محبوب آپ سے پہلے جو تھے نا پیغمبر، ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ شرک نہ کرنا، آدم شرک نہ کرنا، نو شرک نہ کرنا، ابراہیم، سب رسول و نبیوں کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ شرک نہ کرنا، اگر شرک کرو گے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ پاک اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، محبوب اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ، آپ کی عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع۔ جتنی نمازیں، تہجدیں، جہاد، جتنی تبلیغ، واعظ و نصیحت، سب کا صفایا ہو جائے گا، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے شرک کی وجہ سے۔ اور وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، شرک کر کے آپ خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ پتہ چل گیا کہ نبی شرک کرے، نبی کے عمل بھی کیا ہوتے ہیں؟ کہتا ہوں قانون سب کے لیے ایک ہے، نبی کے لیے بھی وہی قانون اور غیر نبی کے لیے وہی قانون ہے۔ نبی یہ قرآن ہے بھائیوں، میں ترجمہ دیکھ لیا، آپ سے یہی لکھنا ہے، اگر میں ترجمہ غلط کروں تو بولو مجھے، دیکھ لیں ترجمہ یہ ہے کہ محبوب اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، اور شرک کر کے آپ کس میں سے آ جائیں گے؟ خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ پتہ چل گیا نبی بھی شرک کرے، نبی کے عمل کیا ہوتے ہیں؟ ضائع ہو۔ جب غیر نبی شرک کرے گا اس کے عمل بچ جائیں گے۔ نبی شرک کرے تو شرک کی وجہ سے نبی کے کیا عمل ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اگر غیر نبی شرک کرے گا تو بچ جائے گا، کوئی بابا شرک کرے گا، کوئی بزرگ شرک کرے گا، کوئی مولوی شرک کرے گا، بچ جائے گا، اور اس کے تو پہلے ضائع ہوں گے عمل۔ جب نبی کے عمل ضائع ہو رہے ہیں تو اس کے بھی عمل کیا ہوں گے؟ ضائع ہوں گے۔ جس طرح ایمان کی وجہ سے اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ایمان کی وجہ سے سب گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شرک کی وجہ سے سب نیکی بتا، اور نیکی تو کیا، نبوت بھی نہیں رہتی شرک کی وجہ سے، ولایت بھی نہیں رہتی، کوئی بزرگی نہیں رہتی، ہر چیز کا سفایا ہو جاتا ہے۔ شرک کی وجہ سے عام آدمی بھی نیکی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، شرک کی وجہ سے نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 7ویں پارے میں ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ 18 نبیوں کا نام لیا، لو اشرکو، اگر یہ شرک کرتے فلاں نبی فلاں نبی فلاں، 18 سے نام لے کے لو اشرکو، اگر یہ شرک کرتے لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان سب کے عمل ضائع ہو جاتے، برباد ہو، سب نبوت ختم۔ یہاں اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے 7ویں پارے میں 18 نبیوں کا نام لے کے فرمایا، یہاں اللہ اپنے محبوب کا نام لے کے فرما رہا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، محبوب اگر تو نے بھی شرک کیا تیرے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو شرک سے بچو، شرک کی وجہ سب نمازیں، سب روزے، حج، زکات، ذکر، فلاح، ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے۔
نبی کے عمل نہیں رہتے شرک کی وجہ سے، عام آدمی عمل کیسے باقی رہیں گے؟ بچو شرک سے، شرک کی بدبو میں آپ تک پہنچے، اتنے شرک سے بچو، اللہ بچائے شرک کی گندی بدبو بھی آپ تک نہ پہنچے۔ شرک کیا، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتلایا کہ اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق کو شامل کر دینے کا نام شرک ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں ذات کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذات ہے اللہ پاک کی۔ اللہ پاک کے نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، جس طرح ہمارے ہیں اللہ پاک، اس طرح اللہ کیا ہے؟ ایک ہے میرے بھائیوں، اپنی ذات میں بھی۔ اب کئی لوگوں نے اللہ کا بیٹے بنائے، بیٹیاں بنائی، اللہ کی بیوی بنائی، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں نور من نور، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، بچ جاؤ، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ کسی سے نہیں پیدا ہوا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ سے کوئی نہیں پیدا، اللہ کسی سے پیدا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے، اللہ اپنی مثال آپ ہے، بچ جاؤ۔ یہ شرکیہ جملہ ہے، نور من نور، یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے۔ ہاں جی، وہی مولوی دکھائے، قرآن میں حدیث میں دکھائے، ہمارے کو ٹھیکا بھی، یا کسی بزرگان دین جو ہمارے ہوئے بڑے بڑے، شیخ عبد القادر جیلانی، چشتی بزرگ ہیں، ان کی کتابوں میں یہ جملہ نہیں ہے۔ مشرکوں نے خود ہی شرکیہ جملہ بنایا ہے، نور من نور، یہ اللہ کے ذاتی نور سے دور ہے۔ کبھی کہتے ہیں نور بادل کا ٹکڑا ہمارا نبی، یہ بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائی بچ جاؤ شرک سے، اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ کوشش بھی کرو، دعا بھی کرو، دوا بھی کرو، دونوں چیزیں ہیں، صرف دعا ہی پر نہ رہو، دوا بھی کرنی ہے، بچنا بھی ہے۔ دیکھو ہاں، وہ شرک کسی مجلس میں کوئی آدمی کو، دوست آپ کو شرک کی دعوت تو نہیں دے رہا، کچھ شرکیہ بات تو نہیں کر رہا، اگر دوست شرکیہ بات کر رہا ہے وہاں سے بھاگ جاؤ، منع نہیں کرتا، دبا چھوڑ جاؤ اس کو، چلے جاؤ وہاں سے۔ اب پہلے تو یہ منع کرو اس کو، وہ شرکیہ بات ہو، اللہ تو شرکیہ بات کر رہا ہے، اللہ وحدہ اللہ کوئی شریک نہیں ہے، اگر نہیں ہے وہاں چلے سانو کی نہ کہو، سنی جاؤ شرکیہ باتیں، پھر انہیں میں نہیں ہو جاؤ۔ کوئی شرکیہ بات دیکھو، کوئی شرکیہ محفل دیکھو، کوئی دوست کوئی محلے دار شرک کی بات کرے، پہلے تو یہ کہ اس کو منع کرو، روکو، روک نہیں سر، دوا کرو، چھوڑ دو اس کو، چلے جاؤ وہاں سے۔ ہاں، اپنے ایمان کو بچانا ہے میرے بھائی، دیکھ کتنی سخت وعید ہے۔ نبی کے مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ لئن اشرکتا لیحبط، نبیوں نے شرک کیا نہیں، اگر کرتے، یعنی شرک اگر کرتے تو پھر عمل ان کے بھی کیا ہو جاتے؟ ضائع ہو جاتے۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب شرک کی وجہ سے نبی کا عمل ختم ہوتا ہے تو تم کون ہو؟ تمہارے لوگ ہوں گے عمل برباد۔ یہ ہمیں سمجھایا نبی کو خطاب کر کے۔ نبیوں نے شرک کی ٹھیک نہیں کی ہے، نبیوں نے شرک کیا تو وہ ٹایا ہے، ٹایا نہیں ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے شرک کیا دیا، وہ ٹایا ہے، شرک کو برباد کیا ہے اللہ کرم صلی اللہ کی طرف سے۔ نبیوں نے شرک نہیں کیا، یہاں اگر ہے، اگر نبی شرک کرتے، اگر محبوب آپ کیا نہیں، اگر آپ کرتے پھر آپ کے عمل کیا ہو جاتے؟ ہاں، یہ کتاب نبی کو سمجھایا، امت کو جا رہا ہے، نبی کے عمل شرک کی وجہ سے نہیں، تمہارے عمل شرک کی وجہ سے کیسے باقی رہیں گے؟ بچ جاؤ شرک سے میرے بھائی۔ جو مولوی شرک بھی کرتے ہیں اور شرک کراتے ہیں، ایسے مولوی ہیں کہ شرک کر بھی رہے ہیں اور شرک، ان کی دن قیامت ڈبل چھٹائی ہوگی، ڈبل عذاب، ایک شرک کیا، ایک شرک کروایا۔ میرے بھائیو ایسے مولویوں سے بچو جو شرک کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، نفرت کرو کہ مولوی شرک کی دعوت دے رہا ہے، شرکیہ تقریر کر رہا ہے، شرک بیان کر رہا ہے، نفرت کرو، بچاؤ اس سے، قریب جاؤ، کہیں آپ بھی شرک کی رد میں نہ آ جاؤ، بچاؤ اپنے ایمان کو، شرک کی ملاوٹ سے بچاؤ، اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے، اور اپنی عبادت کو بھی شرک کی ملاوٹ سے بچاؤ، ایمان بھی خالص ہو اور عبادت بھی خالص ہو، انشاءاللہ پھر اللہ راضی ہو کے جنت کے دروازے پہلے ہی کھول دے گا۔ پڑھا آپ نے سورہ ساتھ میں کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، تالے نہیں لگے ہوئے، کنڈے نہیں، پہلے ہی کھلے ہوئے، کھولنے بھی نہیں پڑے گی۔ بنا لو ایمان، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو میرے بھائیو، چھوڑو مولویوں کو، مولوی کو حجت ہے ہمارے لیے؟ کوئی مولوی حجت نہیں ہے۔ میرے پیر نے کہا جی میرا بزرگ ہے، نہیں، حجت کیا ہے؟ قرآن ہے ہمارے لیے، نبی کا فرمان ہے، نبی کی صحابی حجت ہے، بس ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ فلاں بزرگ ایسے کرتا ہے، کرتا رہے،
فلاں مولوی ایسے کرتا رہے، ساری دنیا کے مولوی شرک کریں، کیا شرک صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، ساری دنیا کے مولوی بدعت صحیح ہو جائے گی، شرک رہے گا، پھر بدعت رہے گی۔ زہر پہلے بھی زہر تھا، زہر اپنی بندہ مرتا زہر سے پہلے ہی مرتا تھا اور اب بھی مرتا ہے۔ شرک پہلے بھی شرک تھا، شرک اب بھی شرک ہے۔ جو مشرک اب بھی شرک کرے گا، اب بھی اس پہ جہنم جو ہے وہ واجب ہوگی، جنت حرام ہوگی۔ مشرک کی عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں اور مشرک پہ جنت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ ایک اعمال برباد ہے کہ جنت حرام ہو گئی، جنت کی خوشبو حرام ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی۔ مشرک پکا جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں چلے گا۔ بچ جاؤ۔ اگر کوئی رشتہ دار شرک کی دعوت دیتا ہے، کوئی محلے دار شرک، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ باپ ہے چھوڑ دو شرک کی دعوت، بیٹا ہے چھوڑ دو، رشتہ دار ہے چھوڑ دو شرک کی دعوت، پیر ہے چھوڑ دو، مولوی ہے چھوڑ دو، قرآن کو نہ چھوڑو، نبی آخر الزمان کو نہ چھوڑو، اللہ کو نہ چھوڑو، ایمان کو نہ چھوڑو۔ ایمان کو مولی چیز ہے۔ قدر ایمان والوں کی ہوگی، اللہ نے بڑائی جنت ایمان بار بار ذکر آ رہا قرآن میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہے، پھر بار بار آ رہا ہے۔ جنت میں ایمان والے جائیں گے، مشرک فرید کا جہنم میں بھی نہیں جائیں گے۔ تو چلو اپنے آپ کو میرے بچو، یہ کلاس اللہ کی طرف سے شروع ہوئی ہے، اسی لیے شروع ہوئی ہے۔ چلو اور تو ہم گناہ گار ہیں، کہیں نہ کہیں ٹھڈا ٹھوکر لگ ہی جاتا ہے، بندہ ہے کتنا بچے۔ ہم بھی آپ جیسے ہیں، ہم کون سے جبریل کے رشتے دار ہیں، آپ جیسے ہیں بھائی ہم بھی جی، لیکن الحمدللہ اللہ ہم سے یہاں ایک کام لے رہا ہے، الحمدللہ اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ اللہ مجھے قرآن سمجھانے کی توفیق دے رہا ہے اور آپ کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ ہم کو عمل کی بھی توفیق نصیب کرے انشاءاللہ۔ اللہ بیڑا پیا اتنا اللہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ یہاں رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، کئی جھگڑے لڑائیاں ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہیں۔ جب حق ہوگا نا وہاں پھر یہ ہوگی، جہاں یہ مخالفت سراغ کی وہاں حق ہے ہی نہیں، یہ باتیں نشین کریں۔ جہاں حق ہوگا، جتنا حق اسی حساب سے مخالفت ہوگی۔ لڑائی جھگڑے مخالفت ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی کی کتنی مخالفتیں ہوئی ہیں، پہلے دن ہی پتھر مار لگ گئے تھے لوگ، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، صفا پہاڑی میں پہلے دن ہی پتھر برس گئے۔ اور کتنے پتھر برسائے لوگوں نے، کتنے کانٹے بچھائے رستے میں، کوڑا کرکٹ پھینکا، مجنون شاعر فقیر مجبور ہو گئے مکہ ہی چھوڑ دی، وہاں بھی بے ایمان بھاگ نہیں گئے، اتنی مرتبہ جا کے وہاں لڑائیاں کی ہیں۔ جہاں حق ہوگا وہاں مخالفت ہوگی، جہاں حق نہیں ہوگا وہ کوئی مخالفت نہیں ہوگی۔ میرے بھائی جو یہاں گلچاؤ ہے نا تھوڑا بہت، اتنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو پریشانی یہاں تو اس کے ذرے کے برابر پریشانی ہمیں آئی، جو اللہ کے نبی نے پریشانیاں برداشت کی ہیں دین کے لیے، قرآن کی ہمیں ذرہ برابر ہی پریشانی نہیں، کچھ نہیں ہے جی۔ ماحولی کو مخالفت ہوتی ہے، پھر اللہ ہمیں فتح دیتا ہے۔ اللہ ہمیں فتح اگر مخالف ٹکراتا ہے، کچھ شر شور کرتا ہے، ذلیل و خوار ہو کے چلا جاتا ہے یہاں سے، اللہ ہمیں فتح۔ یہ کتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بیٹھے ہو گے نا، دل سے بیٹھے ہو نا، اللہ قرآن کے لیے بیٹھے ہو، اللہ اور بٹھائے گا انشاءاللہ، اللہ اپنا گھر آباد کرے گا انشاءاللہ۔ مومنین سے اچھے لوگوں سے انشاءاللہ گھر آباد ہوگا، شان برا نکال دے گا انشاءاللہ۔ فرمایا بل اللہ فاعبد، محبوب بس اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اعتقاد عبادت قولی فعلی مالی، جو عبادت اس میں جو عبادت ہے وہ کس کی کرو؟ اللہ ہی کی بات ہے، کسی نبی کی بات نہیں ہے، کسی ولی پیر فقیر گدی کسی کی بات کس کی ہے؟ بل اللہ فاعبد، محبوب اللہ کی بات کرو۔ وکن من الشاکرین، محبوب تو پہلے بھی شکر کرنے والوں میں سے، آئندہ بھی شکر کرنے والوں میں سے ہی ہونا۔ تو پہلے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور آئندہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والوں میں سے ہی ہونا۔ وما قدر اللہ حق قدر، نہیں قدر کی لوگوں نے اللہ کی جیسے اللہ کی قدر کا حق ہے۔ اللہ نے گلا کیا، اللہ نے ہر شے دی، کیوں دی کہ نا پیدا بھی کیا اور پھر ہر شے عطا فرمائی، وجود کا وال تک عطا فرمایا، بیوی بچے کاروبار آنکھیں کان دانت ہاتھ پاؤں دل دماغ صحت، یہ نہیں سکتا اللہ پاک کی نعمتوں کا، اتنی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، اتنی نعمتوں کے باوجود پھر بھی اللہ پاک ہمارے لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، جیسا کہ اللہ کی قدر۔ یہ 3 مقام پہ یہ آیت آئی ہے، ایک 7ویں پارے میں، ایک 17ویں پارے میں اور یہ 24ویں پارے میں، یہ تیسری جگہ اللہ پاک نے بیان فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی
قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کا حق ہے۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ ہاں جی، صرف اللہ ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، صرف اللہ ہی دستگیر داتا گنج بخش فیض عالم ہے۔ یہ اللہ کی قدر ہے۔ اللہ کی قدر یہ ہے کہ صرف کون مشکل کشا ہے؟ یہ عقیدہ ہو، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، جی دستگیر ہوتا تھا گنج بخش فیض عالم صرف اللہ ہے، جی سوکھی ہری کرنے والا صرف اللہ ہے، بگڑے کام بنانے والا صرف اللہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدر ہے۔ تو اگر اللہ بھی مشکل کشا ہے، نبی ولی مشکل کشا، یہ اللہ کی قدر نہیں ہے، یہ اللہ کی قدر نہیں ہے۔ اللہ بھی دستگیر داتا گنج بخش ہے، مخلوق بھی دستگیر داتا گنج بخش ہے، فیض عالم ہے، یہ بھی ذہن ہے، تو یہ پھر اللہ کی قدر کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، سجدہ اللہ ہی کو کرنا ہے، یہ اللہ کی قدر ہے۔ اللہ کو بھی سجدہ کر لیا، کسی قبر کو بھی کر لیا، اللہ کی قدر نہیں ہے۔ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگ لیا، یہ کبھی بڑی، یہ اللہ کی قدر نہیں ہے۔ اللہ ہی کے نام کی نظر نیاز بکرے چھترے 11ویں وڈی چھوٹی جو بھی ہے، اللہ کے نام کی جو ثواب جس کو بندی پہنچاؤ، اور اللہ کے نام کی نظر نیاز، اللہ کے علاوہ بھی اوروں کے نام کی، یہ کیا ہے؟ یہ قدر نہیں ہے۔ یہ اللہ با فرما رہے وما قدر اللہ، نہیں قدر کی لوگوں نے جیسا کہ اللہ قدر کا حق ہے۔ اللہ با فرما رہے اللہ با یہ اللہ کی شریک بنا رہے ہیں مشرک اللہ کے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، ساتوں زمینیں دن قیامت کے اللہ کی مٹھی میں ہوں گی۔ یہ اللہ کے برابر کر رہے ہیں، مخلوق کو شریک بنا رہے ہیں اللہ کے ذات و صفات میں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ دن قیامت ساتوں زمینیں اللہ پاک کی مٹھی میں ہوں گی، اور والسماوات مطویات بیمینہ، اور ساتوں آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی شان یہ ہے، کون مقابلہ کرے اللہ کی شان کا؟ مشرک اللہ کا شریک بنا رہے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے برابر کر رہے۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ ساتوں زمینیں دن قیامت کے اللہ کی مٹھی میں ہوں گی، اور ساتوں آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ کی شان۔ اللہ بیان فرمائے گا لمن الملک اليوم، وہ کون بادشاہ ہے آج، کون حاکم ہے، کس کی حاکمیت ہے، کس کی کوئی جواب نہیں دے گا، اللہ کے دربار سے جواب للہ الواحد القہار، آج وہی حاکم ہے، آج اسی کی حاکمیت ہے جو واحد بھی ہے اور قہار۔ سبحانہ، اللہ شرک سے پاک ہے، وتعالی، اور جو یہ مشرک اللہ کے شریک بنا رہے ہیں نا، اللہ کے شریکوں سے پاک ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ہاں جی، اور پھونکا جائے گا سور میں۔ ان قیامت کے اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کرنا میں پھونک ماریں گے۔ جب کرنا میں پھونک ماریں گے نا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہے جو آسمان، سب بے ہوش ہو کے مر جائیں گے، سارے کے سارے سب بے ہوش ہو کے۔ جب کرنا میں پہلی دفعہ پھونک ماریں گے نا اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام، سینگ کی طرح کا اللہ کرنا، سینگ کو کہتے ہیں، سینگ کی طرح ایک اللہ ہے، اسرافیل اس کو منہ میں لے کے کھڑے ہیں، اللہ پاک کے حکم کے منتظر ہیں کہ جب اللہ پاک حکم ہوگا میں اس میں پھونک ماروں گا۔ 2 دفعہ پھونک ماریں گے اسرافیل، پہلی مرتبہ سے دوسری، پہلی دفعہ ماریں گے پھونک ہر شے تباہ ہو جائے گی، دوسری دفعہ پھونک ماریں گے تو اللہ پاک زمین آسمان جس چیز کو بنانا ہے اللہ پاک اس کو پیدا فرما دے گا۔ تو جب پہلی دفعہ پھونک ماریں گے تو اللہ پاک ہمارے فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، بے ہوش ہو جائے گی جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں، سب بے ہوش مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، باقی سب بے ہوش ختم ہو جائیں گے۔ جو اللہ چاہے وہ کون ہے؟ 4 مقرر فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 مقرر فرشتے، یہ بھی ہوش نہیں ہوں گے۔ اور دعا میرانے عرش فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا، یہ بھی ہوش نہیں ہوں گے، یہ بھی ہوش، باقی سب ہوش ہو گئے، سب ختم ہو جائے، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، باقی اللہ پاک کے حکم سے پھر یہ بھی مر جائے گا۔ یہ بھی مقرر فرشتے ہیں، یعنی یہ جو پھونکا جائے گا نا کرنا میں اس آواز نکلے گی سور، تو باقی ہر شے تباہ ہو جائے، یہ نہیں مریں گے اس سے۔ 4 مقرر فرشتے اور حاملان عرش فرشتے، تو اس کے بعد یہ بھی اللہ کے پاک کے حکم سے کیا ہو جائیں گے؟ یہ بھی ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی کون رہے گا؟ یبقى وجہ ربک، تیرے رب کی ذات باقی ہوگی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے الا وجہہ، اللہ کی ذات باقی ہو جائے۔ تو فرمایا
ثم نزل فی رفیع اللہ پاک حکم سے اس رفیع علیہ السلام پھر کرنا میں پھونک ماریں گے دوسری مرتبہ. جب دوسری مرتبہ پھونک ماریں گے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ قبروں سے زندہ ہو کے نکل کے کھڑے ہوں گے، پھر دیکھ رہے وہ ایک ہی ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، جانے کے زندہ ہو کے باہر آ جائیں گے، قبروں سے کھڑے ہوں گے تو کیا دیکھ رہے ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور روشن ہو جائے گی زمین اپنے رب کے نور سے. اللہ پاک دن قیامت کے اپنی شان کے مطابق عدل و انصاف کے لیے نزول فرمائیں گے، نزول فرمائیں گے. تو اللہ پاک کے نور کی تجلی سے جو زمین ہوگی نا اس وقت تو وہ کیا ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک عدل و انصاف کے لیے نزول فرمائیں گے عرش پہ، اور اللہ پاک کے نور کی تجلی سے زمین کیا ہو جائے گی، روشن. کہ اللہ پاک اس وقت اور روشنی پیدا فرمائے گا جس روشنی سے ساری زمین کیا ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی. تو فرمایا بھوجی الکتاب، جب روشنی ہو جائے گی زمین، پھر کتاب کو رکھا جائے گا. کتاب لوگوں کے اعمال نامے، سب اعمال نامے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے لوگوں کے. ہوا آئے گی، ہوا کو حکم دے گا کہ سب اڑا کے سب کے اعمال نامے ان کو دے دیے جائیں. دن قیامت کے اللہ اکبر کبیر. کئی ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لیا، کئی ایسے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لیا جائے گا. یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا جائے گا، رکھا بھی جائے گا ان کے سامنے، ہر آدمی کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھا ہوگا. جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا پوری زندگی اس میں ریکارڈ ہوگی، محفوظ ہوگی، لکھا ہوا ہوگا اس کے اندر. جی تو توحید و سنت والوں کی توحید و سنت کی باتیں لکھی ہوں گی، جو کیا ہے وہی لکھا ہے نا. جو توحیدی بن کے رہا سنت والا پر اس کی توحید والی باتیں، سنت والی باتیں لکھی ہوئیں گی. اور جو مشرک بن کے رہا بدعتی، اس کا شرک لکھا ہوا ہوگا، بدعت لکھی ہوئے گی، یہ سارا محفوظ ہوگا. تو اعمال نامے رکھے جائیں گے. اللہ پاک فرمائے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے آج آپ ہی اپنی کتاب کو پڑھ لے، اپنا حساب بھی آپ ہی لے لے، حساب اپنا آپ ہی لے لے، اور فیصلہ بھی آپ ہی کر لے کہ تو جنت کے قابل جنت کے قابل آپ ہی پہلے بھی لکھا ہے، آپ حساب لے لے اپنا کہ جنت کے قابل ہے، جنت کے قابل ہے. میرے بھائیو آپ کے آ رہے ہو نا انشاءاللہ، جگہ جگہ محل نامے میں قرآن کی کلاس لکھی ہوگی. قرآن کی آج بھی آئے ہیں فلاں صاحب، آج بھی آئے ہیں، آج بھی حاضری لگی، آج بھی حاضری لگی. نمازیں لکھی ہوں گی، عقیدہ لکھا ہوگا، سنت لکھی ہوگی، اچھی عمل لکھے ہوں گے. جب ایمان ہے تو پھر عمل ہے جی وہ سارے قبول ہوں گے اللہ کے دربار میں. جب ہے شرک بھی لکھے تو ہوں گے، لیکن وہ نیک اعمال برباد ہو جاتے شرک کی وجہ سے. تو کتاب رکھی جائے گی. وجیء بالنبیین، نبیوں کو بلایا جائے گا، نبیوں کو لایا جائے گا. نبیوں سے پوچھیں گے اللہ تم نے میرا پیغام توحید والا اپنی امتوں کو دیا تھا، امتیں انکار کریں گی، پھر کیا ہوگا؟ شہداء کو بلایا جائے گا، گواہی دینے والے فرشتے گواہی دیں گے. اللہ کے محبوب کی امت یہ جو ہے یہ گواہی دے گی. اعضاء جوارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. وہ جگہ گواہی دے گی جس جگہ میں نیکی بڑی کی تھی. مسجد میں اللہ گھر میں آپ ہر روز اللہ قرآن سمجھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، انشاءاللہ دن قیامت کی آپ کے حق میں اللہ کا قرآن بھی گواہی دے گا، اللہ کا گھر بھی گواہی دے گا. لیکن جمے رہو دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ بیڑے پار کر دی. دنیا تو گزری جائے گی، پتہ نہیں کتنی ہے کتنی نہیں، باقی آتی کیا پتا ہے، 1 دن ہے، 2 دن ہے، 10 دن ہے، سال 6 مہینے. اگر مسجد کے ساتھ وابستہ اور قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوتے چلے گئے دن قیامت کے، اب آپ مسجد کے ساتھ ہیں، حق میں ہیں، قرآن کے حق میں، دن قیامت کے قرآن بھی آپ کے حق میں ہوگا، اللہ کا بھی آپ کے حق میں ہوگا، اور نبی آخر الزمان بھی آپ کے حق میں ہوگا. تو قرآن نے گواہی دے دی تو اللہ کے نبی بھی گواہی دے دیں گے، اللہ کا پھر فضل بھی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو کر جنت کے دروازے کھول دے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، فیصلہ کیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ حق کے. لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، نہ حق نہیں فیصلہ ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم بھی نہیں کیا جائے گا لوگوں پہ. یہ نہیں ہو کسی کی نیکیاں 10 ہیں، ہے جی 10 نیکی ہیں تو 5 کا ثواب دے دیا اس کو، یا کسی کے گناہ 10 ہیں تو 15 گناہ کو ثواب دے دیا اس کو. یعنی نیکیوں کے برابر ہی جزا و سزا ہوگی، اور
گناہوں کے جیسے گناہ ہوں گے ویسے جزا سزا ہوگی، جیسے نیکیوں میں ویسی جزا سزا ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیکیاں زیادہ ہیں اور ثواب کم دے دیا جائے، اور گناہ کم ہے سزا زیادہ دے دی، نہیں، عدل و انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا، جیسے جیسے عمل کیا نا اس حساب سے جزا و سزا دی جائے گی۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ بہت جانتا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو ہے نا کتاب اعمال نامہ لایا جائے گا اور دعاؤں کو لایا جائے گا، یہ صرف قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لایا جائے گا، سمجھائی بات، ورنہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے، ہر شخص کو جانتا ہے اللہ پاک، ہر شخص کی رات کو، دن کو، صبح کو، شام کو جانتا ہے، ہر شخص کے قول و عمل کو جانتا ہے، بلکہ اللہ پاک ہر شخص کی حرکات و سکنات کو جانتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، پوری مخلوق کو جانتا ہے اور بیا کو مگر نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، محبوب کہہ دو کیا اللہ کے علاوہ تم حکم کرتے ہو مجھ کو کہ میں عبادت کروں اے جاہلو، وَلَا تَدْعُوا إِلَيْكَ، اور وقت کی وحی کی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی، ان رسولوں کی طرف بھی وحی کی جو آپ سے پہلے تھے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر شرک کیا تو نے لَيَحْبَطَنَّ اعمالک، البتہ ضائع ہو جائیں گے عمل تیرے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہو جائے گا تو خاسرین سے۔ بل اللہ فاعبد، محبوب صرف اللہ ہی کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وما قدر اللہ کا قدر نہیں قدر کی لوگوں نے جیسا اللہ ہی قدر کا حق ہے، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور زمین ساری کی ساری ساتوں زمین دن قیامت اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، والسماوات مطویات بیمینہ، ساتوں آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لکھتے ہوئے، سبحانہ، اللہ شرک سے پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور جو مشرک شریک بنا رہے ہیں شریکوں سے اللہ پاک ہے۔ ونفخ فی الصور، پھونکا جائے گا سور میں، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، بس بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں جو زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جو چاہے گا اللہ وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا اس کا نام اخری دوسری مرتبہ، فاذا هم قیام ینظرون، اس وقت لوگ زندہ ہو کھڑے ہو گئے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، روشن ہو جائے گی زمین تیرے رب کے نور کے، اس اپنے نور، اپنے رب کے نور کے ساتھ۔ ووضع الکتاب، اور رکھی جائے گی کتاب، وجیء بالنبیین، اور لایا جائے گا نبیوں کو، والشہداء، شہداء کو، وقضی بینہم، فیصلہ کیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ ساتھ، وہم لا یظلمون، ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وہو اعلم بما یفعلون، اور وہ بہت زیادہ جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کل کو بھائی سورت پوری ہوگی، سبق رات میں آنا ہے۔ یہ لے جاؤ۔